السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے علامہ اقبال کے ایک شعر کی تشریح۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ آج آپ کو اس کی تشریح بتائی جائے گی۔ اس سے پہلے جو ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے اس کو آپ نے بہت پسند کیا، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے جانتے ہیں معنی۔ تو نرگس کے بارے میں جان لیں، نرگس کیا ہے؟ تو نرگس ایک پھول کا نام ہے۔ اس پھول کے پودے کی پہچان ہے کہ اس میں صرف 6 پتیاں ہوتی ہیں، اور جو پھول لگتا ہے اس میں اس کی شکل پیالے اور آنکھ سے بہت مشابہ ہے۔ نرگس جو ایک پودا ہے وہ گھاس کی طرح ہی ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے۔ موسم سرما میں اس میں ایک شاخ نکلتی ہے، اور اسی شاخ پر ایک سفید اور نہایت خوشبودار پھول نکلتا ہے جس سے نرگس کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دیدہ ور۔ تو دیدہ ور کہتے ہیں تیز نظر، دانا، عاقل، صاحب بصیرت، صاحب نظر وغیرہ، یعنی دیکھنے والا، بس یہی دیکھنے والا۔ بے نوری نوری کی ضد ہے، مطلب ہوا اندھاپن، روشنی کا نہ ہونا۔ اب دیکھیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں کیا کہا گیا؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ نہایت آسان طریقے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نرگس اپنی بے نوری پر ہزاروں سال روتی ہے، مگر اسے روشنی نہیں ملتی، اور دیکھنے والا چمن میں بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو عام سا انداز ہوا، اور یہ تشریح کیا ہوئی؟ بالکل یہی کہ میں نے نظم کو نثر میں ڈھال دیا۔ اب تشریح صحیح سے دیکھیں اس کی، کہ نرگس جو پھول ہے وہ پھول کھلتا تو ہے، اور وہ آنکھ کی طرح ہے۔ تو وہ چاہتا ہے، وہ پھول چاہتا ہے کہ ہم بھی آنکھ کھولیں اور اس باغ کی بہار کو دیکھیں۔ نرگس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس باغ کی بہار کو دیکھیں، لیکن نرگس جو دیکھنے میں آنکھ کی طرح تو ہے، لیکن اس کے اندر قوت بصارت نہیں ہے، یعنی دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہمارے ہاں ملیں گے جو دیکھنے میں انسان تو ہیں، لیکن ان سے جتنی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں وہ اتنی امیدوں کے قابل نہیں ہوتے، یعنی اتنے قابل نہیں ہوتے کہ ان سے ایسی امیدیں لگائی جائیں۔ تو کہنے کو انسان بہت سارے ہیں، بہت سارے انسان ہیں، لیکن کیا سارے انسان سے بڑا بڑا کارنامہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہر انسان کوئی بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ جس طرح نرگس پھول ہے وہ دیکھنے میں آنکھ کی طرح تو ہے، لیکن اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اسی طرح انسان میں بہت سارے لوگ انسان تو ہیں، سب تو انسان ہی ہے، لیکن ان کے اندر جو صلاحیت چاہیے وہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہاں نرگس ہزاروں سال اس کے لیے روتی رہتی ہے، یعنی وہ پھول روتا رہتا ہے۔ کس پر؟ اپنی بے نوری پر، کہ مجھے آنکھ جیسا تو بنایا، لیکن میرے اندر قوت بینائی کیوں نہیں ہے، میرے اندر طاقت کیوں نہیں ہے؟ تو وہ ہزاروں سال روتی رہتی ہے، لیکن اس کے اندر وہ طاقت نہیں آتی۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، بڑی مشکل سے، قسمت سے، یا یہ کہیں کہ اللہ پاک کی مہربانی سے کوئی ایسا چمن میں پیدا ہو جاتا ہے جس کی بناوٹ تو آنکھ کی طرح ہوتی ہی ہے، نرگس کی طرح تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے کارنامے بھی کچھ خاص ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یعنی وہ ایک ایسا پھول ہوتا ہے جو صرف دیکھنے میں ہی آنکھ کی طرح نہ لگے، بلکہ اس کے اندر خوبی بھی ہو، دیکھنے کی صلاحیت بھی ہو۔ اب یہاں آپ نے مطلب سمجھ لیا ہوگا کہ نرگس ہزاروں سال روتی رہتی ہے، یعنی انسانیت تلاش میں رہتی ہے، کوئی ایسا انسان آئے جو کچھ خاص کام کرے، کچھ کارنامے انجام دے۔ تو ہزاروں سال کے بعد کوئی ایسا پیدا ہوتا ہے جو واقعی اس لائق ہوتا ہے، جتنی امیدیں لگائی جا سکتی ہوں وہ ان امیدوں پر کھڑا اترے۔ تو علامہ اقبال نے ایسا اس لیے کہا، ہم کسی سے بھی جوڑ سکتے ہیں اس کو، کہ مان لیا سلطان صلاح الدین ایوبی
رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم اس کو اگر کہیں دیکھیں اسی پس منظر میں تو یہی کہیں گے کہ ہزاروں سال کی دعاؤں کے بعد ایسا کوئی مجاہد پیدا ہوتا ہے. کہنے کو بہت سارے لوگ سپاہی ہیں، کہنے کو بہت سارے لوگ بادشاہ ہیں، بہت سارے لوگ بہت کچھ ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا انسان یہ تو ہزاروں لاکھوں سال میں پیدا ہوتا ہے. امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.